أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد آمنت بالله صدق الله العظيم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گزشتہ ہفتے ہم سورۃ البقرہ کی 167ویں آیت تک کی تفسیر سماعت کر چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ اس سے آگے کی تفسیر ہم سماعت کریں گے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے جو تفسیر کی آخری آیت سماعت کی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری، اور بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے وہ ضرور پرلے سرے کے جھگڑالو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں جو کہ ہم گزشتہ سماعت کر چکے ہیں، یہودیوں کا تذکرہ فرمایا جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کو چھپاتے تھے، اور جو چیزیں اسلام کی حقانیت کو ظاہر کرتی تھی وہ چیزوں کو اپنی کتاب سے نکال کر الگ کر دیتے اور عوام تک وہ چیز نہیں پہنچاتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے بالہدا والعذاب بالمغفرہ، کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور بخشش کے بدلے انہوں نے جہنم کو اپنے قسمت میں، اپنی مقدر میں لکھ دیا۔ اب یہاں پر ایک رکوع مکمل ہوا، اور اس کے بعد اب یہاں سے ایک الگ چیپٹر کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت 177 میں ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ ابھی تک تو یہودیوں کی ان بدعمالیوں کا ذکر ہو رہا تھا کہ جو انہوں نے اپنی کتابوں میں چھپائی ہے۔ اب یہاں سے سمت چینج ہو گئی ہے، تبدیل ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کا اصل نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو۔ مغرب کی طرف مسلمانوں کا قبلہ ہے، مشرق کی طرف یہودیوں کا قبلہ ہے۔ تو اب جب مسلمان اور یہودی دونوں میں اختلاف ہونے لگا، باتیں بڑھنے لگی، بحث بڑھنے لگی، یہودی کہتے تھے کہ ہم اپنے قبلے کے اوپر رک کر کے اپنی عبادت کریں گے، اور مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے کہ تم بھی پہلے ہمارے قبلے کو استعمال کرتے تھے، اب تم نے قبلہ بدل دیا۔ تو مسلمان بھی چونکہ وہاں سے جب اعتراض کیا جا رہا ہے تو مسلمان تو جواب دے گا۔ تو جب یہ یہودی اور مسلمانوں کی آپس میں بحثیں جب شروع ہو گئی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور کہا کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے صرف کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف کرتے ہو، صرف یہی نیکی نہیں ہے کہ جو تم اپنی پوری طاقت اسی مسئلے کے اوپر اپنی برباد کر رہے ہو، بلکہ اس سے آگے بھی دنیا ہے، اس سے آگے بھی زندگی ہے، اس کے آگے بھی اسلام ہے۔ یہودی کیا سمجھتے کہ صرف انہوں نے مشرق کی طرف منہ کیا تو وہ کامیاب ہو گئے؟ نہیں، بلکہ اس سے آگے بھی کچھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہا ٹھیک ہے مان لیا تمہارا قبلہ مشرق کی طرف ہے، لیکن اصل نیکی یہ نہیں ہے صرف، بلکہ کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، فرمایا کہ بلکہ اصل نیک تو وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔ کہ صرف یہ نہیں ہے مشرق کی طرف منہ کر لیا ہم نے، تم نے مغرب کی طرف کر لیا، اصل نیکی یہ صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی یہ ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اصل یہ نیکی یہ ہے کہ تم پہلے اپنے رب پر ایمان لاؤ، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرَةِ، اور آخرت پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان کیسے لائے؟ اس کو ایک مانے، وحدہ لا شریک مانے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، پوری کائنات اسی نے بنائی ہے، دنیا کی ہر ایک چیز اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے، اور پھر عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہی ہے۔ تو جو یہ عقیدہ رکھے تو مطلب اس کا ایمان اور عقیدہ اللہ کے تعلق سے صحیح ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ،
اس کے بعد کا وبالآخرہ، اور آخرت پر بھی ایمان لاؤ۔ آخرت پر کیسے ایمان لایا جا سکتا ہے؟ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ ہاں ہم جب مر جائیں گے قیامت کے دن ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہم سے حساب کتاب ہوگا، ہم سے پوچھ پڑچھ ہوگی، جو کام ہم نے کیے ہیں اس کا حساب دینا ہوگا، اور پھر بندے کے اعمال جیسے ہوگے اس کے اعمال کے مطابق پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ اچھے انسان کو جنت کی طرف اور برے انسان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اپنے آخری نبی کو اختیار شفاعت عطا فرمائے گا، اور پھر وہ نبی اپنے اختیار سے جسے چاہیں گے بلا حساب جنت میں داخل فرما دیں۔ یہ بھی آخرت کے عقیدوں کے اندر عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول جس کی چاہیں گے اس کی شفاعت فرما لیں گے، اور پھر رسول خدا کے بعد اللہ تمام نبیوں کو وہ اعزاز دے گا، نبیوں کے بعد صحابہ کو اعزاز رہے گا، اس کے بعد امت کے اولیاء کو، علماء کو، نیک اور صالحین کو وہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ جسے چاہیں گے جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو پہلے تو آخرت کے تعلق سے یہ عقیدہ کہ ہم کو حساب دینا ہے، اور پھر اللہ جسے چاہے گا اسے اختیار دے گا جنت میں جانے کا، نبی اپنی طرف سے شفاعت کریں گے، اور پھر ہر انسان کو پل صراط کے پل سے گزرنا ہوگا، ہر انسان کو یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور وہ پل صراط کے نیچے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ جو انسان بدعمالیہ کر رہا ہوگا یا کافر ہوگا وہ اس پل صراط کے پل سے کٹ کر سیدھے جہنم میں چلا جائے گا، لیکن جو ایمان والا ہوگا، نیک ہوگا، وہ اس پل صراط کو آسانی کے ساتھ پار کر لے گا۔ تو یہ عقیدہ آخرت کے تعلق سے ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے کہا نا صرف تمہارا قبلہ ہمارا قبلہ اس میں بحث کرتے رہو گے، آگے بھی تو دنیا ہے، اللہ کو تو بھی مانو، اللہ کے آخری دن کو تو بھی مانو، قیامت کے دن کو تو بھی مانو۔ اور اس کے بعد فرمایا والملائکۃ والنبیین، اور فرمایا کہ فرشتوں کو اور نبیوں کو ماننا، ان پر ایمان لانا۔ فرشتوں کے تعلق سے عقیدہ بتا دوں کہ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہے، نہ وہ مرد ہیں نہ عورت، ان کی صحیح تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور وہ اللہ کے حکموں پر ہر کام کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، وہ ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اور ان فرشتوں میں 4 معزز فرشتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام جو وحی لانے کا کام کرتے تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام جو اللہ کے حکم سے پانی برساتے، حضرت اسرافیل علیہ السلام جو اللہ کے حکم سے سور لے کر کھڑے ہیں، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام جو اللہ کے حکم سے لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے۔ فرشتوں کے تعلق سے یہ عقیدہ ہونا انسان کا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ والکتاب، اور کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نبیوں پر کتابیں نازل کی ہے، جن میں 4 مشہور ہے، توریت، انجیل، زبور، قرآن، ان کتابوں پر ایمان لانا۔ اس کے علاوہ اللہ نے کئی نبیوں کو صحیفے عطا فرمائے ہیں، کئی نبیوں کو صحیفے عطا فرمائے، تو ان صحیفوں کو ماننا، تو یہ تمام چیزوں پر ایمان لانا انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ نے کہا والکتاب، کتاب پر ایمان لاؤ، والنبیین، نبیوں پر ایمان لاؤ۔ اب نبیوں کی تعداد تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 ہے۔ ہر نبی کو ماننا ہم پر ضروری ہے، ہر نبی کو۔ اب یہاں پر جو ہے نا، اب یہاں پر عیسائیوں کی، یہودیوں کی باری آتی ہے۔ جب اللہ نے کہا نا مشرق مغرب میں مت الجھے رہو، آگے بھی بڑھو، اللہ پر ایمان لاؤ، تو یہودیوں نے کہا مولا ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرہ، قیامت پر ایمان لاؤ، تو یہودی عیسائیوں نے کہا مولا ہم قیامت کو بھی مانتے۔ اور جب اللہ نے کہا والملائکہ، اللہ کے فرشتوں کو مانو، انہوں نے کہا مولا ہم اللہ کے فرشتوں کو بھی مانتے ہیں۔ پھر کہا کتابوں کو مانو، کہا ہم بھی کتاب کو مانتے ہیں، ہم بھی توریت، انجیل، زبور کو مانتے ہیں۔ لیکن گاڑی تو اب پھنسی ان کی، جب اللہ نے کہا والنبیین، سارے نبیوں کو مانو۔ اب انہوں نے کہا نہیں ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ تو پھر اللہ نے کہا اگر تم نے اس کا انکار کر دیا تو تم اسلام سے باہر ہو چکے ہو، اب تم مومن نہیں ہو، اب تم عیسائی تو ہو سکتے ہو، مومن نہیں ہو سکتے، یہودی تو ہو سکتے ہو، مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ
ان چیزوں پر ایمان لانا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور اللہ کی محبت میں عزیز مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور غلام لونڈیوں کی گردنیں آزاد کرانے میں خرچ کرو۔ اللہ نے پہلے فرمایا عقیدہ دیا، اللہ نے پہلے عقیدہ دیا، اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، نبیوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان لاؤ، پہلے عقیدہ دیا۔ اب اس کے بعد اللہ اعمال سکھا رہا ہے اپنے بندوں۔ تو آپ عقیدے کی اہمیت کو دیکھیے، عقیدہ کتنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں پہلے عقیدے کو بیان کیا، بعد میں اعمال کی طرف اللہ نے بیان فرمایا۔ اور کچھ لوگ تو ہے جو عقیدہ تو چھوڑ دیتے، نہیں وہ جس کا عقیدہ اس کے ساتھ، بس نماز پڑھ لو ہو جائے گا ہمارا کام، ایسے تو نہیں چلتا۔ اللہ نے پہلے عقیدہ بیان کیا، بعد میں اعمال کا تذکرہ ہے۔ اب اس کے بعد کیا کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنا محبوب مال، اپنا پسندیدہ مال، وہ مال جس سے ہم محبت کرتے ہو، پھر چاہے وہ پیسہ ہو، دینار ہو، ڈالر ہو، سونا ہو، چاندی ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، زمین ہو، یہ سب تو مال میں آتا ہے نا۔ اچھا ایک اور آپ کو میں دلچسپ بات بتا دوں، یہ جو آج ہم مال کہتے ہیں نا، دراصل پہلے زمانے میں پیسے کو مال نہیں کہتے تھے۔ پہلے کے زمانے میں پیسے کو مال نہیں کہتے تھے، بلکہ مویشی اور جانوروں کو اس زمانے میں مال کہا جاتا تھا۔ یہ تو آج ہم نے اس کو جوڑ دیا، وہ کہتے نا، آپ نے سنا ہوگا بارہا مال و دولت، سنا ہے نا آپ نے، مال و دولت، تو دراصل پیسے کو دولت کہتے ہیں، لیکن مال کو مویشی اور جانوروں کو مال کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جو تمہارا محبوب مال ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو، وہ پیسہ کہ جو کہیں خرچ کرنے سے تم ڈرتے ہو، وہ پیسہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو۔ وہ محبوب ترین پیسہ، اللہ نے فرمایا نا چوتھے پارے میں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا عزیز مال خدا کی بارگاہ میں قربان نہ کرو۔ عزیز مال جس سے ہمیں محبت ہے، وہ مال اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا حکم ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ پھٹی ہوئی نوٹ ہوتی ہے وہی مسجد کے گلے میں ڈالتے ہیں۔ اللہ نے کہا عزیز مال وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں عزیز مال کو قربان کرنا ہے۔ ہم اپنے جیب سے 2 روپے کی چلر غریب کو دے کر کے، فقیر کو دے کر کے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حاتم طائی سے زیادہ سخاوت کر لی ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ عزیز مال اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا جائے، اور ایسے دینا کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، کہ وہ اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں کو دو اپنا مال۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رشتہ دار کو اپنا مال دینے، صدقہ دینے میں 2 فائدے ہیں۔ رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 فائدے۔ عرض کی یا رسول اللہ 2 فائدے کیسے؟ تو حضور نے فرمایا ایک تو فائدہ رشتہ دار کے ساتھ صلح رحمی کا ملے گا تم کو، اور ایک صدقہ کرنے کا ملے گا۔ ایک تو صلح رحمی کا بھی تم کو ملے گا اور ایک صدقے کا بھی تم کو فائدہ ملے گا۔ بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کہا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جو تم سے اپنے تعلقات کو توڑتا ہو، جو تم سے اپنے تعلقات کو توڑے، اس کو صدقہ دینا سب سے افضل صدقہ ہے، نبی نے فرمایا۔ ہاں، چہرہ دیکھ کر کے دینے کا نہیں ہے اسلام میں، چہرہ دیکھ کر کے نہیں دینا کہ اگر اس کو میں نے آج دے دیا تو کل میرے کام آئے گا، ایسے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں مال دینا۔ تو سب سے پہلے کیا کہا وَذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کو، وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کو، وَالْمَسَاکِین، مسکینوں کو۔ اب یہاں پر یتیم کے تعلق سے بھی اللہ نے فرمایا
ایک حدیث مبارکہ ہے یتیم کے تعلق سے، آقا دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جس نے کسی یتیم کا خیال رکھا، جس نے کسی یتیم کا خیال رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ اور میں ایسے ہو گئے۔ قیامت کے دن نبی فرماتے کہ جس نے کسی یتیم کا خیال رکھا، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھا، قیامت کے دن وہ اور میں ایسے ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے۔ اب آپ سوچئے نا، جو انسان نبی کے اتنے قریب ہو جائے گا کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ تو پھر اگر ہم اپنا ٹھکانہ جنت میں بنانا چاہتے ہیں تو پہلے یتیموں کا خیال رکھا جائے، مسکینوں کا خیال رکھا جائے، رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور مسافروں اور سائلوں اور جو غلام ہے، لونڈیا ہے، ان کی گردنیں آزاد کرنے میں۔ تین چیزیں ہیں، سائل جو سوال کرنے والا ہو، مسافر جو اپنے سفر میں ہو۔ اب مسافر کے اندر علم دین حاصل کرنے والے بھی لوگ شامل ہوتے ہیں، تو اگر کوئی علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی مدرسے میں جا رہا ہے تو وہ بھی مسافر ہے، تو ایسی صورت میں آپ اپنا مال اسے بھی دے سکتے ہیں۔ سائل، مسافر، اور فرمایا کہ غلام لونڈیوں کی گردنیں آزاد کرانے میں۔ پہلے کے زمانے میں غلام ہوتے تھے تو وہ غلام آزاد کیے جاتے تھے خرید کر ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ بہرحال آج کے زمانے میں تو کوئی غلام نظر نہیں آتا، لیکن ہاں کسی آپ انسان کی مدد ضرور کر سکتے ہو۔ کوئی انسان ہے اگر وہ قرض تلے دبا ہوا ہے تو آپ اس کی مدد کر کے اس کو قرض میں سے نکال سکتے ہو، تو پھر بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ثواب عطا فرمائے گا، اس لیے کہ جیسی نیت ہوگی ہم کو ویسی برکت حاصل ہوگی۔ اس کے آگے اللہ نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ اب آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے عقیدہ دیا، اس کے بعد اعمال۔ اور ایک اور دلچسپ چیز میں آپ کو بتا دوں، یہاں پر اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ یہاں پر اللہ نے فرشتے کا ذکر کیا، اس کے بعد میں کتاب کا ذکر کیا، اس کے بعد میں نبی کا ذکر کیا۔ یہ تین چیزوں کا ایک ساتھ ذکر کیا۔ تفسیر مزری میں صاحب تفسیر مزری لکھتے ہیں کہ یہ تین چیزوں کا ذکر جو اللہ نے کیا نا، دراصل اس کا معنی یہ ہے کہ ان تین چیزوں میں اللہ نے پورا دین بیان کر دیا ہے۔ ان تین چیزوں میں پورا دین اللہ نے بیان کر دیا۔ کیسے؟ پہلے فرشتہ، اس کے بعد کتاب، اس کے بعد نبی۔ فرشتہ اللہ کی طرف سے وحی لایا تو وہ کتاب بن گئی۔ اللہ کی طرف سے فرشتہ وحی لایا تو وہ کتاب بن گئی، اور جب نبی کے پاس لایا تو وہ دین بن گیا۔ فرشتہ، کتاب، نبی، تینوں چیزیں ایک کے بعد ایک۔ علامہ تفسیر مزری فرماتے کہ جب فرشتہ وحی لایا نبی کے پاس تو وہ کتاب بن گئی، اور جب کتاب نبی کے پاس آئی تو وہ دین بن گیا۔ اب اسے آگے میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے اللہ نے عقیدہ دیا، پھر اعمال کے یہ کام کرنا۔ اب اس کے بعد دیکھیے اللہ فرما رہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یعنی کہ عبادت کی باری کب ہے؟ پہلے تو عقیدہ ہے، پھر اعمال ہے، پھر عبادت ہے۔ ہم عقیدہ چھوڑ دیتے، اعمال چھوڑ دیتے، اور پھر عبادت کی بات کرتے۔ پہلے تو عقیدہ ہے نا، اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی عمل کر لے ہم اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو ہمارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ لیکن عقیدہ درست ہے تو اگر یہاں بیٹھ کر ایک درود بھی پڑھانا تو وہاں گنبد خضرا میں حضور مسکرائیں گے۔ یہ پاور ہے عقیدے اور ایمان کا، یہ طاقت ہے اس کی کہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ میں چلے، کھوٹے سکے وہی پہ چلتے ہیں۔ آؤ بازار مصطفیٰ میں چلے، کھوٹے سکے وہی پہ چلتے۔ تو جو انسان عقیدہ درست رکھے گا پھر اس کا درود بھی نبی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، اس کا سلام بھی نبی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔
اور پھر حال یہ ہوگا درود پڑھے تو ثواب ملتا ہے، سلام کرے تو گنبد خضرا سے جواب ملتا ہے، لیکن عقیدہ درست ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد کہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے۔ اب اللہ نے یہاں نماز قائم کرنے کا ذکر کیا، نماز پڑھنے کا نہیں۔ قائم کرنا اسے کہتے ہیں کہ بلا ناغہ دن کی 5 نمازیں پڑھی جائے، یہ ہے نماز قائم کرنا۔ نماز کوئی چھوٹنی نہیں چاہیے، قضا نہیں ہونی چاہیے۔ قائم کرنا یہ ہے کہ 5 نمازیں پڑھی جائے۔ ہم ایک نماز پڑھتے ہیں، دوسری چھوڑ دیتے، ہاں فجر چھوڑ دیتے ہیں، مغرب برابر پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایسے نہیں، پوری نمازیں پڑھنے کا حکم۔ اس کے بعد کہا زکوٰۃ ادا کرو۔ اب آپ دیکھیے نا، زکوٰۃ کی باری کب آتی ہے؟ آخری میں۔ پہلے تو اللہ نے رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، سائلوں کا، مسافروں کا حکم دیا، ان کا خیال پہلے رکھا جائے، اس کے بعد میں زکوٰۃ کی باری آتی ہے۔ تو اللہ نے پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز اور زکوٰۃ۔ اس کے بعد کہا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں۔ یہ وعدہ ہے، اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اپنا عہد کر کے پورا کرنے والے ہیں۔ اس کی بھی اہمیت کو آپ سمجھیے۔ ہم کہہ دیتے نا بات میں وعدہ کرتا ہوں آ جاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں لا دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں دے دوں گا، ہم وعدے کرتے ہیں نا، اس کی اہمیت دیکھیے خدا نے قرآن میں بیان کی ہے۔ پھر چاہے وہ وعدہ ہو جو عالم ارواح میں اللہ نے اپنے بندوں سے لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، مولا تو ہمارا رب ہے، ہم نے وہاں عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا۔ چاہے وہ وعدہ ہو یا اس کے علاوہ نکاح کے درمیان میاں بیوی جو آپس میں وعدے کرتے ہیں وہ وعدہ ہو، یا پھر الیکشن کے زمانے میں نیتا لوگ وعدہ کرتے ہیں وہ وعدہ ہو۔ وعدہ تو وعدہ ہوتا ہے چاہے کوئی بھی کرے، اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کرو۔ وعدہ کر کے مکر نہیں جانا، وعدہ کر کے پورا کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اب پھر اگر کوئی پیر ہو اور اگر مرید نے کسی اپنے پیر سے وعدہ کیا ہو تو نبھانا پڑے گا، کوئی شاگرد نے استاد سے وعدہ کیا ہے تو نبھانا پڑے گا، کوئی مقتدی نے امام سے وعدہ کیا ہے تو نبھانا پڑے گا، کوئی بیٹے نے ماں باپ سے وعدہ کیا تو نبھانا پڑے گا۔ اللہ نے حکم دیا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ جو لوگ عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد کہا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ نے مومن کی صفت اب بیان کی اس کے اندر، کہ جو وعدہ کرنے والا ہے یہ مومن کی صفت ہے، اور اس کے بعد کہا اللہ نے جو صبر کرنے والا ہے مصیبت میں، جہاد کے وقت، سخت دنوں کے اندر جو صبر کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے لیے کہا اولئک الذین صدقوا، جو مصیبت کے وقت صبر کرے، جہاد کے وقت صبر کرے، جو سختی کے دنوں میں صبر کرے، پھر اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی سچے لوگ ہیں، یہی سچے لوگ ہیں، جو وعدہ پورا کرے اور صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں۔ اس کے بعد کہا اولئک ھم المتقون، اور یہی پرہیزگار ہے۔ اب وہ یہودی کہاں قبلے کی بحث کرنے لگ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم قبلے کی بحث میں الجھے رہو گے یا ذرا کام کی بھی بات کرو گے؟ اور آج بھی ہم کو چاہیے بحث سے بچنا، کام پر توجہ کرنا، اس لیے کہ ایک مفسر نے کہا تھا کہ ہماری قوم میں 90% وہ مسائل، 90% وہ مسئلے جو ہر کسی کے پاس متفق علیہ ہے، جو ہر کسی کے پاس متفق ہے، 90% مسئلے جو ہر کسی کے پاس متفق ہے، اس پر کوئی عمل کرنا نہیں چاہتا، اور 10% وہ مسئلے جس میں اختلاف ہے، ہر بندہ اس اختلافی مسئلے پر بحث کرنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ 90% پر عمل نہیں کرنا، لیکن 10% پر بحث کرنا تو ہمارا حق ہے، جنم سدھ ادھکار ہے ہمارا اس مسئلے پر بحث کرنا۔ تو یاد رکھیے گا اللہ نے فرمایا عمل کرو، اپنے اعمال کو درست کرو،
بحث کے اندر پڑے نہ رہو۔ اب اس کے بعد سورۃ البقرہ آیت 178 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، ایمان والو تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائے ان کے خون کا بدلہ لو۔ اللہ نے فرمایا تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائے ان کے خون کا بدلہ لو۔ دراصل یہ جو آیت کریمہ ہے، دو قبیلے تھے اس زمانے میں، اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے ایسے قبیلے تھے کہ ان دونوں کے درمیان ہمیشہ لڑائی چلتی تھی، اور ان قبیلے میں ایک قبیلہ جو تھا وہ مال و دولت میں زیادہ تھا، تو وہ قبیلے والے کیا کرتے تھے، اگر ان کے قبیلے کے کسی ایک شخص کو قتل کیا گیا، ایک شخص کو، تو وہ بڑے قبیلے والے کیا کرتے تھے، چھوٹے قبیلے کے 2 لوگوں کو قتل کرتے تھے۔ اگر ان کے قبیلے کے کسی غلام کو قتل کیا گیا تو وہ ان کے قبیلے کے آزاد کو قتل کرتے تھے۔ اگر ان کے قبیلے کے کسی عورت کو قتل کیا گیا تو وہ ان کے قبیلے کے مرد کو قتل کرتے، یعنی دگنا جواب دیا کرتے تھے وہ۔ اگر کوئی ادھر کسی سپاہی کو قتل کرتا تو وہ 2 سپاہی کو قتل کرتے تھے۔ تو پھر جب وہ اسلام قبول کر چکے، مسلمان ہو گئے، تو یہی تو اسلام ہے نا، جو دنیا کے اندر درندگی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن اگر وہ اسلام میں آ جاتا ہے تو انسان بن جایا کرتا ہے۔ وہ جو 100 سال سے زیادہ لڑتے رہے، جب اسلام میں آئے نا تو میرے نبی نے دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ ہاں، بھائی بھائی بنا دیا۔ اگر کوئی بچہ آج کے زمانے میں چاکلیٹ کی ضد کرتا ہے، کسی میں طاقت نہیں ہے اس کی ضد کو ختم کرنے کی، وہ بچہ نہیں مانے گا کسی سے چاکلیٹ لیے بغیر، لیکن یہ اسلام ہے، یہ میرے نبی کی طاقت ہے کہ 100 سال سے زیادہ خونی جنگ ہونے کے باوجود اسلام میں آنے کے بعد نبی نے دونوں کو بھائی بنا دیا۔ اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ مسلمانوں، مومنوں، تم پر فرض ہے کہ اگر کسی کی جان لی گئی ہے تو تم اس کا بدلہ لو۔ لیکن کیسے بدلہ لیا جائے؟ اللہ نے طریقہ دیا، الحر بالحر۔ اللہ نے فرمایا کہ آزاد کے بدلے آزاد، پہلے ہوتا تھا نا غلام کے بدلے آزاد، عورت کے بدلے مرد، ایک کے بدلے 2، ویسا نہیں۔ اللہ نے کہا الحر بالحر، کا آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، ایک عورت کے بدلے عورت۔ یہ قانون اللہ نے دے دیا کہ بدلہ تو لینا ہے نا، بدلہ تو لیا جائے گا، لیکن کیسے؟ جتنا تمہارا نقصان ہوا اتنا ہی سامنے والے کا نقصان ہونا، بڑھ چڑھ کر نقصان۔ اچھا یہ کس کے لیے ہے؟ یہ تو مومنوں کے لیے ہے نا، مومنوں کے لیے ہے، یہ قانون بھی مومنوں کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو۔ اس کو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیا اس کی تفسیر ہے۔ اب کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا، اب جو مقتول ہے، اب اس کا بھائی اگر چاہے کہ میں قاتل کو معاف کر دوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو یہ بہت زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے۔ اگر تم نے اپنے بھائی کے قاتل کو مار دیا، اپنے خاندان میں جو قتل ہوا اس کے قاتل کو اگر تم نے مار دیا، معاف کر دیا تو یہ اچھا ہے۔ اور اگر تم نہیں معاف کرنا چاہتے تو اب پھر ایسا کرو، تم کوئی مطالبہ اس سے کر لو، کوئی پیسہ اس سے لے لو، کوئی معاوضہ اس سے لے لو قاتل سے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اچھے طریقے سے۔ اگر تم معاوضہ بھی اگر لے رہے ہو اپنے قتل کے بدلے قاتل سے تو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے معاوضہ لو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جان تھی 1000 روپے کی اور مانگ رہے 1 کروڑ روپے۔ احسن طریقے سے معاوضہ لینے کا حکم اللہ نے دیا، درمیانی رفتار میں جو ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا اگر کوئی کسی کا کوئی قتل ہوا ہے، اگر وہ چاہے معاف کرنا تو معاف کر دے، نہیں تو پھر وہ معاوضہ لے۔ اور اگر یہ معاوضہ مانگ رہا ہے تو قاتل کو معاوضہ دینا ضروری ہے، اور اگر وہ معاوضہ نہیں دیتا تو جس نے قتل کیا ہے اس قاتل کو بھی قتل کرنے کا حکم ہے، اس کو بھی قتل کرنے کا حکم۔
اور اس کے آگے کیا کہا؟ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اللہ نے فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے، اللہ نے یہ تمہارے لیے آسانی اور رحمت کیا۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ مسئلے یہاں پر بیان ہو گئے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کا بدلہ اس سے لیا جائے گا، اس کو بھی قتل کیا جائے گا، لیکن اگر مقتول کا کوئی رشتہ دار معاف کرنا چاہے، سگا رشتہ دار، تو وہ معاف کر سکتا ہے، نہیں تو اگر وہ معاوضہ لینا چاہے تو معاوضہ لے کر کے اور قاتل معاوضہ دے کر کے مسئلے کو ختم کر دے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اللہ نے اس میں تمہاری بھلائی رکھی ہے، اللہ کی رحمت ہے اس کے اندر، اس لیے کہ یاد رکھیے اگر اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا تو جو ظالم اور مجرم ہوگا نا اس کی ہمت اور بڑھ جائے گی، اس لیے اللہ نے کہا بدلہ تو لینا ہے لیکن اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے۔ آج بھی جو ملکوں کے اندر سزا دی جاتی ہے، سزا کا قانون ہے سخت سزا کا، آج بھی ان ملکوں کے اندر کرائم ریٹ کم پایا جاتا ہے، اور جہاں پر ظالموں کو اور مجرموں کو کچھ پیسے دے کر کے آزاد کر دیا جاتا ہے وہاں کرائم ریٹ دن بدن بڑھتا جاتا ہے۔ اور آج کی اخیر آیت میں بیان کرتا ہوں، اللہ نے سورۃ البقرہ آیت 180 میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے اے عقل مندوں کہ کہیں تم بچو۔ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ قصاص لینا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ اس میں تمہاری بہتری ہے، زندگی ہے تمہاری۔ اگر آج تم نے کسی کے چوری کرنے پر اس کے ہاتھ کاٹ دیے، اس کو دیکھ کر کے 10 چور سدھر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو سزا نہیں دی تو 10 کے بدلے 20 لوگوں کی ہمت اور بڑھ جائے گی۔ اللہ نے وہی فرمایا اس میں تمہاری بھلائی ہے بدلہ لینے میں۔ تو یہ قرآن ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے نازل فرمایا، حالانکہ ہر ہفتے زیادہ آیتیں بیان کی جاتی ہے، لیکن چونکہ بڑی آیتیں ہونے کی وجہ سے 2-3 آیت ہم بیان کر چکے، آئندہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ کہا اس میں غلطی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔